الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة هي الندامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور ذات انسانیت پر وہ احسان ہے جس کا بیان زبان و قلم کی حدود سے بالا تر ہے، کیونکہ توبہ سے انسان ولایت کا درجہ پا لیتا ہے، معبود حقیقی کا محبوب و برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ توبہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ خدا عز و جل نے قرآن حکیم میں اس نقطے پر عجیب پیرائے بیان میں روشنی ڈالی ہے کہ دل بھر بھر آتا ہے اللہ کی ایسی قیمتی نعمتیں ہمارے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے اور ہم خواب غفلت میں ہے۔ بے شک انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، ہر وقت خطائیں ہوتی رہتی ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطاؤں کی معافی کا ذریعہ توبہ رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب مل کر اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ سب کامیاب ہو جاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم اللہ سے سچی معافی، جو شخص بھی برائی کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کرے گا اور پھر اللہ سے معافی طلب کرے گا تو اللہ کی ذات تو بڑی مہربان ہے، یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا ہی پاؤ گے۔ ایک اور جگہ تو بالکل ہمارے حال کی عین ترجمانی فرما کر اور زیادہ وضاحت کی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر وہ لوگ اپنی جان پر گناہوں کا بوجھ لاد کر اے نبی تیرے پاس آئے اور وہ اللہ سے سچی معافی طلب کرے اور رسول بھی ان کی تائید کرے تو یقیناً اللہ کو معاف کرنے والا ہی پائیں گے۔ محترم بزرگوں، یہ آیات اور ان جیسی بے شمار آیات ایسے مضامین سے بری پڑی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے گناہگار بندو، اگر تم اللہ سے سچی معافی طلب کرو گے تو اللہ کی ذات تو بڑی مہربان ہے، یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا ہی پاؤ گے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین قرآن نے فرمایا کہ توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک، اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر شرمندہ ہونا۔ نمبر دو، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ نمبر تین، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ارادہ کرنا۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ اس حقیقت سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہو، یعنی گزشتہ پر ندامت، حال میں اس کا ترک اور آئندہ اس کا نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ انسان جب حالت ندامت میں اللہ کے آگے گرم آنسو بہائے گا
تو اللہ کی رحمت کو کیوں اس پر پیار نہ آئے گا؟ اور آنسوؤں کی قیمت اللہ کے یہاں سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے۔ اسی مضمون کو علامہ اقبال نے دہرایا ہے، موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لیے، وہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ محترم بزرگوں، آج ہم سب اپنے گناہوں کے سبب اللہ کے مجرم ہیں، اور مجرم کی سزا قید با مشقت ہوتی ہے۔ اللہ کا قید خانہ یعنی دوزخ، اور وہاں کی مشقت کا تحمل ہم میں نہیں ہے۔ دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جس کے سبب ہم رحمت خداوندی سے دور ہو گئے ہیں۔ اب اس عاصیانہ زندگی کا کیا ہوگا؟ آخر اب ہمیں گناہ سے کس طرح سرخری حاصل ہوگی؟ محسن انسانیت آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملے میں مسئلے کا حل ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، نا امید مت ہو، ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اس حال میں کہ گزشتہ پر ندامت، حال میں اس کا ترک اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم کر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، التوبۃ ہی الندامہ، توبہ نام ہی ہے ندامت کا۔ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی اس طرح کی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ آقا مدنی نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص ناپاک ہو جائے، اگر وہ غسل کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ پاؤں غبار آلود ہو جائے یا ان پر میل لگ جائے تو جس طرح وہ دھونے اور رگڑنے سے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح توبہ کرنے والے کا بھی حال ہے۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو گناہوں کا میل توبہ کے پانی سے دھل جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لے، اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ محترم بزرگوں، اب غور کرو، اللہ کی رحمت ہر لمحہ متوجہ ہے، کاش کہ ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ شیخین کی ایک روایت ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر وہ عرض کرنے لگا، اے پروردگار عالم، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے بندے کو معلوم ہے اس کا ایک ہی تو رب ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ عرض کرنے لگا، اے پروردگار عالم، میں نے دوسری مرتبہ بھی گناہ کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے بندے کو معلوم ہے اس کا ایک ہی تو رب ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ عرض کرنے لگا، اے پروردگار عالم، میں نے ایک اور گناہ کر دیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہی فرمایا کہ میرے بندے کو معلوم ہے اس کا ایک ہی تو رب ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔ اب وہ جو چاہے کرے، یعنی جب بھی معافی طلب کرے گا تب تک میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کو بندے پر اس وقت سب سے زیادہ پیار آتا ہے جب وہ بارگاہ الہی میں خود کو مجرم بتاتا ہے اور رحمت حق کا طالب ہوتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اس لیے کہ اسے حیا آتی ہے، وہ اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، دوسرا اس جیسا کوئی نہیں۔ اب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوا اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ خالی دامن اسے واپس کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جو لوگ اللہ سے توبہ نہیں مانگتے ہیں وہ بہت برے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی طرف سے چہرے مبارک پھیر لیتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، پھر معافی نہیں مانگو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ کر دوسری قوم لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر معافی مانگے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اور یقیناً اللہ کو معاف کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کا عجیب و غریب واقعہ منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 یا 8 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا ہے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت کے ساتھ صحابہ کے درمیان بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس شخص کا نام کفل تھا۔ اس نے دنیا کا کوئی بھی ایسا گناہ نہیں چھوڑا ہو جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت دے رکھی تھی، اس نے دولت کا ہمیشہ غلط استعمال کیا، فاحشات میں، برائیوں میں اس کا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک غریب محتاج عورت اس کے پاس کچھ قرض مانگنے کے لیے آئی تو کفل نے اپنے لیے موقع کو غنیمت سمجھا۔ عورت حسین و جمیل تھی تو اس عورت سے کہا کہ میں تجھے 7 دینار اس شرط پر دوں گا کہ تو مجھے اپنے ساتھ منہ کالا کرنے کا موقع دے۔ چنانچہ عورت ضرورت مند تھی تو اس نے کفل کی شرط کو منظور کر لیا۔ پھر وہ کفل اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے بیٹھنے لگا تو عورت زار و قطار رونے لگی اور کانپنے لگی۔ تو کفل نے اس عورت سے پوچھا کہ میں نے تیرے ساتھ زور و زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ نے زور و زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا، لیکن یہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو میں نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور مجھے آج ان پیسوں کی ضرورت کی بنا پر آپ کی شرط کو قبول کرنا پڑا ہے، اور میں ایسا کام ہرگز کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ جب عورت کی بات کفل نے سنی تو کفل کو اسی وقت ہدایت نصیب ہوئی، اور اسی وقت اس عورت کو چھوڑ دیا کہ میں آج سے کبھی بھی کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا، اور میں نے تجھے وہ 7 دینار یوں ہی دے دیے، جا اس سے تو اپنی ضرورت پوری کر لے۔ پھر کفل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کے ساتھ توبہ کی، چنانچہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جاری تھا کہ جب کوئی شخص رات میں گناہ کرتا ہے پھر توبہ نہیں مانگتا ہے تو صبح اس کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ملتا ہے، پھر جب وہ توبہ نہیں مانگتا ہے تو صبح اس کے دروازے کی چوکھٹ پر وہ گناہ لکھا ہوا ملتا تھا۔ اور اگر کوئی شخص رات میں گناہ کر لے پھر وہ اللہ سے معافی طلب کرے تو صبح اس کی دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ چنانچہ کفل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب رات میں اس کا انتقال ہوا تو صبح لوگوں نے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی ہے۔ تمام لوگ حیران و پریشان ہوئے کہ اس کی کیسے مغفرت ہوئی، یہاں تک کہ اس نے ساری زندگی خدا کی نافرمانی، زناکاری اور عیش پرستی میں گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس لیے مغفرت فرمائی کہ اس نے اللہ سے عہد و پیمان کے ساتھ توبہ کر لی تھی، اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ بخاری شریف کے اندر بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ معمولی بات پر بھی کسی بھی انسان کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے، تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگا، تو وہ لوگوں سے ایک عالم شخص کے بارے میں پوچھنے لگا، تو لوگوں نے اس کو ایک عابد شخص کا پتہ بتایا۔ چنانچہ وہ شخص اس عابد کے پاس گیا اور اس کو جا کر یہ عرض کیا کہ میں 99 انسانوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد نے کہا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا تو اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا
کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی اچھے عالم کے بارے میں پتہ بتاؤ۔ چنانچہ اس کو ایک عالم شخص کے بارے میں پتہ بتایا گیا، تو وہ ان کے پاس گیا اور ان کو جا کر ساری کارگزاری سنائی، اور اس نے سارا معاملہ اس کو سنایا۔ تو اس عالم شخص کے پاس چونکہ علم تھا، تو اس نے کہا کہ تو اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اس کو کہا کہ تو اس بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے بندے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا اور ان کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کر اور اللہ سے سچی توبہ کر۔ چنانچہ وہ اس جگہ کے لیے روانہ ہو گیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اس کی روح لے جانے کا حکم ہوا، تو آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا اور دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ یہ جس جگہ جا رہا ہے وہاں کی مسافت زیادہ قریب ہے، یا جس جگہ سے وہ آ رہا ہے وہاں کی مسافت زیادہ قریب ہے، اس کو ناپا جائے۔ چنانچہ پھر جب اس کو ناپا گیا تو جس جگہ وہ جا رہا تھا وہاں کی مسافت قریب نکلی، تو پھر اس فرشتے نے حکم دیا کہ اس کی روح لے جانے کا حق رحمت کے فرشتوں کو ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اس لیے آج ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم سے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، ہمیں فوراً اللہ کے در کو سنبھالنا ہے، فوراً اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔